دیکھیں آپ کے والدین کبھی بھی آپ کو اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، بہت کم ممکن ہے کوئی والدین کہہ بھی دیں، لیکن عموماً والدین اپنی اولاد کو یہ جملہ زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا آپ مجھ پر بوجھ ہو۔ ایک والد اپنے بیٹے کو کیسے بولے گا؟ ایک والد اپنی اولاد کو یہ بات کیسے بولے گا کہ بیٹا تم مجھ پر بوجھ ہو؟ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹا پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں، اب والد کے ذمہ ہے اس کی فیس بھی ادا کرے گا، اس کی کتابوں کا خرچہ بھی دے گا، اس کے بستے کا خرچہ بھی دے گا، اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی دے گا، اور یہ ہمارے والدین کی بھی غلطی ہے۔ اپنے بچوں کو شروع سے آپ اس بات کی تربیت دیں، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں آپ اس کو کہیں جا کے بھائی یہ تھیلیاں بیچ کر آؤ، جا کے یہ جو ہے نا دکان میں بیٹھو، یہ کام کرو۔ تربیت دینے کے لیے کریں، 10 منٹ کے لیے اس کو بٹھا دیں، 20 منٹ کے لیے بٹھا دیں۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ کہ 30 سال کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا باہر سے کہیں سے خریداری کرنا نہیں آتی، اس کو آپ ٹماٹر لینے کے لیے بھیج دو، ٹماٹر خرید کے نہیں لا سکتا، پیاز خریدنے کے لیے بھیج دو تو پیاز خرید کر نہیں لا سکتا۔ ہمارے والدین فخر کر کے بتاتے ہیں ہمارا بیٹا اتنا ناز و نعام میں پلا ہے۔ بھائی ساری زندگی آپ موجود رہیں گے، ساری زندگی آپ ان کے سر پہ رہیں گے، جب آپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے 30 سال تک تو آپ نے اس کو یہ سکھایا نہیں کہ ٹماٹر کیسے خریدتے ہیں، پیاز کیسے خریدتے ہیں۔ جب وہ 30 سال کا ہوا، آپ کا انتقال ہو گیا، وہ کیا کرے گا زندگی میں؟ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ تو یہ بچوں پر ظلم نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ آپ بچے کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، ساتھ پارٹ ٹائم اپنی کوئی جاب کریں، پارٹ ٹائم اپنا کوئی کاروبار کریں، اپنی کوئی ملازمت کریں، اپنی یونیورسٹی کا، اسکول کا، مدرسے کا، اسکول کا جو بھی اخراجات ہیں وہ خود برداشت کریں۔ اتنا آپ جب ان کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ مکمل انحصار ان کا آپ پر ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی ہمارے ہاں دو طرفہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد یہ کرنا چاہتا ہے، والدہ، بچے کی والدہ آڑے آ جاتی ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی آپ اس کو کیوں اس کام میں لگا رہے ہیں۔ کبھی والدہ چاہتی ہے، والد آڑے آ جاتا ہے کہ تم اس کو کیوں کام میں لگا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا کام نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس سے بہت زیادہ کام نہ کروائیں، تھوڑی بہت مشقت تو کروائیں اس سے۔ یہ تو اس کو بولیں جا کے بیٹا وہاں سے یہ خرید کر لاؤ، وہاں سے جا کے یہ خرید کر لاؤ، بازار جاؤ، بازار سے یہ چیز خرید کر لاؤ، تاکہ اس کو پتہ تو چلے یہ دنیا میں لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، جب آپ نے اس کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ نہیں سکھایا تو کیسے زندگی گزارے گا وہ؟ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے، چاہے وہ اسکول کے طالب علم ہو، چاہے وہ مدرسے کے طالب علم ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہو، چاہے وہ کالج کے طالب علم ہو، اپنے والدین پر بوجھ نہ بنے۔ والدین پر اولاد کبھی بھی بوجھ نہیں بنتی، لیکن کبھی موقع ایک ایسا آتا ہے کہ والدین تنگ دست ہیں، ان کے پاس اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں، اور آپ نے ان پر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ وہ آپ کی تعلیم کا، آپ کے سارے اخراجات بھی وہ ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے کانوں پر، سر پر جوں تک نہیں رینگتی، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر میں بیٹھ کے بالکل تیار کھا رہا ہوں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا، وہ الٹا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے ابا پہ احسان کر رہا ہوں کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ اولاد اپنے والدین کا احسان مانے کہ میرے والد صاحب کا شکریہ، میری والدہ کا شکریہ، میرے بڑے بھائی کا شکریہ کہ وہ کما کر لا رہے ہیں اور میں کھا رہا ہوں، ہم الٹا یہ احسان اپنا ان پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم کالج میں پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو تم کیا کر لیتے؟ یہ ہم ان پر احسان جتلاتے ہیں۔ یہ سیرت کا درس نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل مانتا ہے، آئیڈیل مانتا ہے، مثالی شخصیت، حضور کو اگر ہم اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر ان کے مطابق چلنا ہوگا۔